السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ حضرات، توحید باری تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بہت بڑا خزانہ ہے جو رب تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں، جس پہ اللہ احکم الحاکمین کی خاص رحمت، خاص فضل اور اس کی نظر کرم ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین توحید کا خزانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایسی دولت ہے اور یہ ایسی نعمت ہے جو کسی دکان سے نہیں ملتی اور کسی بازار اور مارکیٹ اور کسی کارخانے فیکٹری سے نہیں ملتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی مہربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ پکے ہو گئے۔ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنتی ہونے کا شرف بخشا ہے اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جزاء بما كانوا یعملون، یہ ان کو جزا ملے گی اس چیز کی جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس فریضے کو سر انجام دیا، اور پھر انہوں نے بہت زیادہ دکھ اٹھائے اور بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اور بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زبانیں اس قدر پاکیزہ اور کردار اس قدر اعلیٰ اور معاملات اس قدر بہترین اور ان کی محبت اور پیار دنیا سے انوکھا اور نرالا، خیر خواہی اور ہمدردی اس قدر کہ جس کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اس قدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کے خیر خواہ تھے، مگر باوجود اس بات کے انہوں نے محبت اور پیار، خیر خواہی اور ہمدردی میں کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی، مگر قوم نے پھر بھی ان کو بڑا دکھ دیا اور پریشان کیا اور ان کو مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے تکلیفیں اٹھا کر بھی اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور اپنی قوم کو یہ فرما رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، میری تمہارے ساتھ اس وقت تک یہ بات چلتی رہے گی، یہ لڑائی اور یہ جھگڑا اور یہ سلسلہ
چلتا رہے گا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک میں تمہیں وعظ و نصیحت کرتا رہوں گا اور تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا رہوں گا اور تمہیں اللہ رب العالمین کی ربوبیت سمجھاتا رہوں گا اور اللہ احکم الحاکمین کی الوہیت کا درس جو ہے وہ دیتا رہوں گا اور حق بات سناتا رہوں گا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے کسی نبی نے، کسی پیغمبر اور کسی رسول نے یہ بات نہیں فرمائی کہ لوگوں میری عبادت کرو، لوگوں میرے بندے بن جاؤ، مجھے سجدہ کرو، میری خاطر قیام کرو، مجھے الہ مانو، بلکہ میرے ہر نبی نے یہ فرمایا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اے لوگوں رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج اگر کوئی شخص اسلام کو چمکانا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اسلام کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کی خواہش، تمنا، آرزو اور چاہت ہو کہ میں اللہ کے دین کو اونچا کروں اور اللہ کے دین کا خادم بن جاؤں اور اللہ کے دین کی خدمت کروں، تو اس کو اپنا آپ مٹانا ہوگا اور اللہ کے دین کو چمکانا ہوگا۔ اور جب تک ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے نہیں اس وقت تک دین نہیں چمکے گا، اور جب دین چمک جائے گا تو ہماری چمک خود بخود ہی بن جائے گی۔ ہماری عزت اللہ کے دین کے ساتھ ہے، ہماری عزت اللہ کی توحید کے ساتھ ہے، ہماری عزت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے ساتھ ہے، ہماری عزت پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری، آپ کے ادب اور آپ کے احترام کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس قدر تکلیفیں اٹھانے کے باوجود اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں کو سنایا، اور اس سلسلے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے رائی کے دانے کے برابر بھی لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو ہم نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، سب کے ذمے یہ کام لگایا، سب کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی، سب کی ذمہ داری، سب کو یہ ذمہ داری سونپی کہ یہ بات لوگوں کو سناؤ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اسی کی ہی عبادت کی جائے اور اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے، اس کی خاطر ہی قیام کیا جائے۔ اور ہم نماز میں چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور قیام اللیل، یہ سب نمازوں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ میری قولی، فعلی، بدنی عبادتیں ساری کی ساری تیرے لیے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے یہی مسئلہ لوگوں کو سمجھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد الا اللہ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں
کہ وہ کسی کو سجدہ کرے الا اللہ، صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے. انسان کو سجدہ کرے یہ کسی کے لیے لائق نہیں، بندہ بندے کو سجدہ کرے یہ کسی کو بات جچتی نہیں. فرمایا آدمی کو سجدہ کرے یہ کسی کے لیے لائق نہیں. میرے عزیزوں، اللہ ہی کو سجدہ لائق ہے اور وہی سجدے کے لائق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرتی، اپنے خامدوں کو سجدہ کرتی. بیوی خامد کو سجدہ کرتی اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا. میرے بھائیوں، یہ جو سجدہ ہے نا، یہ خالق کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں. مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. حق بات کی خاطر لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے، اپنی ذات کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے. میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں اور نہ ہی اللہ کو سونا جچتا ہے، نہ ہی وہ سوتا ہے اور نہ ہی سونا اس کے لائق ہے. اللہ کریم کو نیند نہیں آتی. قرآن نے فرمایا ہے نا، رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللہ کریم نے فرمایا کہ نیند تو درکنار، مجھے تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی. اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کریم سوتے نہیں اور نہ ہی اللہ کو سونا جچتا ہے، نہ ہی اللہ کے لائق ہے کہ وہ سو جائے، اس کو نیند آ جائے. ہر وقت جاگنا، ہر وقت زندہ، ہر وقت قائم، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اور ہم کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ اور کیوں ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ ہی کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے عمرہ کرتے ہیں. اس لیے کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دن میری نشانی ہے، رات میری نشانی ہے، چاند میری نشانی ہے، سورج میری نشانی ہے. آگے اللہ کریم نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ، سجدہ اللہ ہی کو کرو. الذی خلقہن، رب العالمین فرماتے ہیں سجدہ اللہ ہی کو کرو جس نے چاند کو بنایا ہے اور جس نے سورج کو بنایا ہے. سجدہ خالق کا حق ہے، یہ مخلوق کا حق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کے ذمے یہ مسئلہ لگایا کہ میرے نبیوں اس بات کو بیان کرو، اس بات کی لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں فرمایا، میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ جان لیں، آپ پہچان لیں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اور یہ توحید کی دولت ایسی ہے جس کو نصیب ہو جاتی ہے نا، جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے پھر اس کے دل سے غیر اللہ کا ڈر، غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں
جادوگر مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور توحید والے بن گئے۔ تو فرعون نے جو الفاظ کہے وہ کہنے لگا میری اجازت کے بغیر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے کس رب کو مان لیا ہے؟ کون ہو میری اجازت کے بغیر ماننے والے؟ اور کس کو تم رب سمجھتے ہو؟ میں خود رب ہوں، انا ربکم الاعلی کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ کہنے لگا تم نے کس سے پوچھ کے کلمہ پڑھا ہے؟ مگر ان کے الفاظ دیکھیے، سجدے میں پڑ گئے۔ جب اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، سجدے میں پڑ گئے، رب العالمین کو سجدہ کیا، اپنی پیشانی کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا دیا، مالک کائنات کی زمین پہ اپنے سر کو رکھ دیا، اور کیا کہتے ہیں؟ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے ہیں، اس رب کو ہم نے مان لیا ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور آگے جو الفاظ ہیں، رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون، ہم نے اس رب کو مانا جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، ہم نے اس رب پہ ایمان ہم لائے ہیں جو ہارون علیہ السلام کا رب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، تمہارے بازو کاٹ دوں گا، دائیں ٹانگ کاٹ دوں گا، بایاں بازو کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا۔ کون ہو تم میری اجازت کے بغیر توحید کا اقرار کرنے والے؟ کس کی توحید ہے؟ کون ہے اللہ؟ کس کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فرمانے لگے فقز ما انت قاض، جا جو کرنا ہے کر لے، اب ہم رب کی توحید کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فقز ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لے، جا جتنا زور لگانا ہے لگا لے، جو منصوبہ بنانا ہے بنا لے، اور جس قدر بھی ہمیں آزمانا ہے آزما لے، ہم جان تو دے سکتے ہیں، رب العالمین کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اللہ نے ان کو جذبہ یہ عطا کیا، سولیوں پہ چڑھا دیے گئے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، اور سولی پہ لٹکے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ جب تک ہمارے جسموں میں جان رہے ہمیں اپنا بنا کے رکھنا، اور جب جسموں سے جان نکلے پھر بھی اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا۔ جب تک ہم زندہ رہے، ہمارے جسموں میں جان رہے، ہمیں صبر عطا کرنا، ہمیں ہمت عطا کرنا، ہمیں جرت عطا کرنا، ہمیں قوت عطا کرنا، ہم پہ فضل کرم کرنا، اور جب ہمارے جسموں سے جان نکل جائے تو ہمیں فرما بردار بنا کر اپنے پاس بلانا، ہمیں اپنا بنا کر اپنے پاس بلانا۔ اللہ میرے عزیزوں اور بھائیوں، توحید کس قدر عظیم نعمت ہے اور کتنی اعلیٰ نعمت ہے، اور اللہ کو سمجھیے اللہ کون ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں جو چاہوں کروں، میری مرضی، میں مرضی والا ہوں، دریاؤں پہ میرا آرڈر چلتا ہے، ہواؤں پہ میرا آرڈر چلتا ہے، ستاروں پہ میرا آرڈر چلتا ہے، رات پہ میرا آرڈر چلتا ہے، دن پہ میرا حکم چلتا ہے۔ میں آرڈر کرتا ہوں اندھیرا ہو جاتا ہے، میں حکم دیتا ہوں سویرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ساری کائنات پہ میری مرضی چلتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے پیارے حبیب علیہ السلام اگر اعلان فرما دیں، کہہ دیں لوگوں کو، اگر وہ اللہ ہمیشہ رات رکھے، کوئی بھی دن نہیں چڑھا سکتا۔ اگر وہ اللہ ہمیشہ رات رکھے، کوئی دن رکھے، کوئی رات نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا کوئی رات کو نہیں لا سکتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا اپنی رحمت سے میں نے رات بنائی، اپنی رحمت سے میں نے دن چڑھایا، دن کو بنانے والا بھی میں، رات لانے والا بھی میں۔ اور دیکھیے اندھیرے سے روشنی، روشنی سے اندھیرا، یہ ہے
خالق آپ کا اور میرا، سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا اللہ۔ اور رب العالمین نے اعلان فرمایا قل اللہم، میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیں وہ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس سے چاہے اقتدار چھین لے، جس کو چاہے اقتدار عطا فرما دے۔ فرمایا وہ اس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہے کرے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر قدیر ہے تو، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا، جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا، جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا او دے وچ فرعون ڈوبا دینا، بند کوٹھڑی دے وچ مریم تائیں بے موسم پھل پہنچا دینا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ مریم صدیقہ کے الفاظ، مریم صدیقہ کیا کہتی ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ ایسی ذات ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پہ، زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پہ دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ میں بھی سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے رزق عطا فرما، میرا موسم بھی گزر گیا، جوانی کے ایام گزر گئے، اللہ میرا عقیدہ یہ ہے اگر تو مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو تو سننے والا ہے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے پاک نام پہ ہے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ رب العالمین سے دعا کی جائے، اولاد رب العالمین سے مانگی جائے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے نا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں جو چاہوں پیدا کروں، زمین و آسمان میں میری بادشاہی ہے، میری مرضی چلتی ہے، جو چاہوں پیدا کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا فرماؤں اور جسے چاہوں بیٹے عطا فرماؤں، اور جس کو چاہوں بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دوں۔ فرمایا جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، جس کو چاہوں کچھ نہ عطا کروں، اس لیے انہ علیم قدیر، یہ لفظ سننا، انہ
علیم قدیر. حضرت شیخ صاحب تشریف فرما ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو علیم قدیر, میں علیم بھی ہوں اور میں قدیر بھی ہوں. قدیر کا معنی طاقت والا, قدرت والا, عطا کر سکتا ہوں. علیم بہت زیادہ جاننے والا ہوں, میں عطا کر سکتا ہوں لیکن فلاں کو عطا نہیں کرنا. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا علیم, میں جانتا ہوں یہ تو مانگنے والا ہے, میں عطا کرنے والا ہوں, اس سے مجھے زیادہ پتا ہے کہ اس کے حق میں اولاد بہتر ہے یا نہیں بہتر, تاکہ کوئی گلہ نہ کر سکے, تاکہ کوئی شکوہ نہ کر سکے, تاکہ کوئی کفر کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکے. انہو علیم قدیر, دے سکتا ہوں لیکن فلاں کو نہیں دینا, اس لیے جانتا ہوں لینے والے سے دینے والا زیادہ بہتر جانتا ہے اس کے حق میں اولاد بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. اللہ میرے عزیزوں اور بھائیوں, رب العالمین اس قدر ہمیں اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ گلہ نہ کرنا, شکوہ نہ کرنا. رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, خالق کائنات فرماتے ہیں اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور رحمت کروں گا, اور برکت کروں گا, فضل کروں گا, میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید, رب العالمین فرماتے ہیں میری پکڑ بہت سخت ہے. میرے ساتھ کفر نہ کرنا, میرا شکریہ ادا کرنا, اس لیے کہ میں صابروں اور شاکروں پہ بہت ہی خوش ہوتا ہوں. جو شکر کرنے والا ہو اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو, اللہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا. رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں میرے ساتھ تعلق قائم کر لو, میری طاقت پہ غور کرو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای, یا اللہ یہ عصا ہے, یہ چھڑی ہے. رب العالمین نے اتنی بات پوچھی کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ عصا ہے, اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں, جب تھک جاتا ہوں ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں, اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے چارہ جو ہے وہ بھی درختوں سے جھاڑ لیتا ہوں, اور اس سے اور بھی بڑے کام لے لیتا ہوں. ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں. پتہ چلا انبیاء علیہم السلام تھک جاتے تھے, اگر نہیں تھکتا تو ساری کائنات کا الہ نہیں تھکتا. رب العالمین فرماتے ہیں ساری کائنات کے لوگوں سن لو, میرے نبی تھک جاتے تھے, موسیٰ علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے. پاک پیغمبر علیہ السلام کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک میرے دوستو سفر سے واپس تشریف لائے, آپ سو گئے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اذان کہنی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے, حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام بھی سو گئے. تھکے ہوئے تھے نا. پتہ چلا انبیاء تھک جاتے ہیں, اولیاء تھک جاتے ہیں, اتقیاء تھک جاتے ہیں, صلحاء تھک جاتے ہیں, اور شہداء تھک جاتے ہیں, مگر کائنات کا الہ نہیں تھکتا. جس طرح رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, فرمایا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. رب العالمین فرماتے ہیں میں سب کی حفاظتیں کرتا کرتا کبھی تھکتا ہی نہیں. اور اسی طرح رب العالمین فرمانے نے, رب کائنات نے فرمایا
ما کان ربک نسیا، خالق کائنات کا فیصلہ، ما کان ربک نسیا، میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کا رب بھولتا نہیں، آپ کا رب جو ہے وہ بھولتا نہیں۔ انبیاء بھول جاتے ہیں، اولیاء بھول جاتے ہیں، اتقیاء بھول جاتے ہیں، ساری دنیا، ساری کائنات، سارے جہان کے انسان بھول جاتے ہیں، مگر رحمان نہیں بھولتا۔ ما کان ربک نسیا، میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کا رب نہیں بھولتا۔ جس طرح اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ، ہمیشہ کے لیے قائم، تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، اپنے فضل سے تو نے، اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، ہمیشہ کے لیے زندہ، ہمیشہ کے لیے قائم۔ عزیزو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب کائنات نے صرف اتنی بات فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار، یہ عصا ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں، اور اپنی بکریوں کے لیے اس کے ساتھ درختوں سے چارہ بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس سے اور بھی کام لے لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، تمنا آرزو یہ تھی کہ رب سے باتیں ہو رہی ہے، میں ذرا بات کو لمبا کر دوں تاکہ اللہ سے اور باتیں ہو جائیں، تاکہ رب العالمین سے اور باتیں ہو جائیں۔ ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینک دو، یہ جو عصا ہے اس کو پھینک دو۔ فرمایا القھا یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینک دو۔ جب پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا خذھا ولا تخف، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، خالق کائنات نے فرمایا میں اس کو پہلی حالت میں لے آؤں گا۔ ہمارا الہ کون ہے جو ایک منٹ میں، ایک لمحے میں سانپ کو آسا بنا دیتا ہے، آسے کو سانپ بنا دیتا ہے؟ یہ ہمارے اللہ کی قدرت ہے۔ اور دیکھیں نا اللہ کتنی قدرتوں والا ہے، کتنی قدرتوں والے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں ڈر جاؤ اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کی بائیں پسلی سے رب کائنات نے اما حوا، ہماری اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ تو مکہ المکرمہ ہے نا،
میں ادھر پاکستان میں کہتا رہتا ہوں، یہ جو کرنیوں والے تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو کہو کہ زرداری سے کوئی لڑکا نکال کر دکھاؤ، زرداری سے کوئی بچہ نکال کر دکھاؤ، گیلانی سے کوئی بچہ نکال کر دکھاؤ. باتیں کرتے ہو وہ کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں جو چاہوں کروں، میری مرضی. ساری کائنات پہ میرا آرڈر چلتا ہے، میرا فیصلہ چلتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا میں ساری کائنات پہ غالب ہوں، جس طرح رب العالمین نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مالک، سبحان، میں ہی مالک ہوں. اور دوسری جگہ اللہ خالق، میں ہی خالق ہوں. اور تیسری جگہ رب کائنات نے فرمایا واللہ غالب، میں ہی غالب ہوں. خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے اور غالب بھی وہی ہے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں مناظر اسلام اور محقق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور بھی علماء کرام تشریف فرما ہے. میرے عزیزوں اور بھائیوں، میں جو بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان لانا، رب العالمین کی توحید کو جاننا اور اس پہ قائم ہو جانا اور اس پہ اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. بات میں یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے توحید باری تعالیٰ کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. حضرت نوح علیہ السلام کا رب العالمین نے ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور اس سے آگے لفظ سننا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں اس لیے تمہیں واعظ کر رہا ہوں اے میری قوم کے لوگوں، اس لیے تمہیں وحدانیت اللہ کی سنا رہا ہوں، اس لیے تمہیں مسئلہ توحید سمجھا رہا ہوں کہ تم عذاب عظیم سے بچ جاؤ. ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب نے حاضر ہونا ہے، تم عذاب عظیم سے بچ جاؤ. میں اس لیے واعظ و نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی ذات پہ ایمان لے آؤ اور عذاب سے بچ کر اللہ کی جنت میں آباد ہو جاؤ. اور قوم نے کیا کہا؟ اس قدر میٹھی زبان نوح علیہ السلام کی اور اس قدر اعلیٰ اخلاق نوح علیہ السلام کا. ہم تو چلو کسی وقت سخت بات بھی کر لیتے ہیں، گرم بھی ہو جاتے ہیں، جس بات میں بھی آ جاتے ہیں، اور کسی وقت ہماری زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو آؤٹ آف اسلام ہوتا ہے، تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ جس بات میں آ کر یہ ایسے ہو گیا. مگر نوح علیہ السلام میرے دوستوں میٹھی زبان، اخلاق بڑا پیارا، زبان بڑی میٹھی. مگر قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. اے نوح علیہ السلام تو نعوذ باللہ گمراہ ہے، ہم تجھ کو نہیں مانتے، تو گمراہ ہے، تو خود گمراہ ہے. ہمیں کیا بتلائے گا، ہمیں کیا سمجھائے گا، ہم کو کیا بتلانا چاہتا ہے، تو خود گمراہ ہے. نوح علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم گمراہ ہو، تمہارے نان کے داد کے گمراہ ہیں، تمہارے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں، تمہاری مائیں، تمہارے باپ، تمہارے سب کے سب. نہیں، نوح علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے،
یا قوم لیس بی ضلالہ، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، اے میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں تمہیں دین سنانے کے لیے، اس کی توحید سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگلے لفظ سننا اس سے آگے، ابلغکم رسالات ربی، نوح علیہ السلام کے الفاظ، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اے میری قوم کے لوگوں، فرماتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، اللہ کے احکامات تمہارے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس سے آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہی واقعہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا سورۃ نوح میں بیان کیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، پاکستان میں پانی نہیں پیتا، ادھر بہت پی رہا ہوں۔ ادھر کئی لوگ میری تقریر کے بعد خود پانی پیتے ہیں، ان کو پانی پلا پلا مارتا ہوں، ادھر خود پی رہا ہوں۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے قرآن پاک، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ جب تم یہ کام کر لو گے، فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو رب کائنات معاف فرما دیں گے۔ اور رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو جو ملکہ عطا کیا اور جو جرأت اور قوت عطا کی توحید بیان کرنے کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ لوگوں جب اللہ کی طرف سے کسی کا وقت آ جائے تو رائی کے دانے کے برابر بھی آگا پیچھا بولو ہو سکتا۔ جب رب کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے، رب العالمین کی طرف سے جب کسی کا پیغام آ جائے، کسی کو پیغام آ جائے، موت کا وقت آ جائے، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا تو پاک پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا فرمائے، میرے پیارے بیٹے ابراہیم، میری آنکھیں رو رہی ہے اور دل میرا غم زدہ ہے، مگر میں اپنی زبان سے وہی الفاظ ادا کروں گا جو میرے رب کو پسند ہوں گے۔ جو الفاظ میرے رب کو پسند ہوں گے
میں وہی اپنی زبان سے ادا کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام کے بیٹے کی وفات کے بعد سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ سورج نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے کی وفات کا سوگ منایا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے کی وفات کا اثر جو ہے وہ سورج پہ پڑ گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، الفاظ کیا تھے؟ ان الشمس والقمر، پاک پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے، یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی پہ، کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ تو مالک کی مرضی ہے، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہی بات آج ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لوگوں اللہ جو چاہتے ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، خالق کائنات نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، جب چاروں طرف اندھیارا ہو، جب چاروں طرف اندھیارا ہو، آشا کا دور کنارہ ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو، پھر تو ہی بیڑا پار کرے رحمان میرے، رحمان میرے۔ اللہ رب العالمین ہی میرے دوستوں مدد کرنے والے ہیں، اور اس کی طاقت پہ غور کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، فرمایا جس دن جبریل امین اور باقی ملائکہ سب قطاروں میں کھڑے ہوں گے، رب العالمین فرماتے ہیں لا یتکلمون، کوئی بھی بات نہیں کرے گا، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، میں تو اس بات کو بہت والدین کی زندگی میں سوچتا تھا، جب میں جلسوں سے فارغ ہو کر گھر جاتا تھا، والدہ محترمہ، والد محترم، آپ دعا فرمائیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ تو جب میں نے 4-5 دن کے بعد، بعض دفعہ مجھے 10-10 12 دن بھی تبلیغ میں باہر گزر جاتے تھے، تو والدہ محترمہ اور والد محترم فرماتے تھے کہاں تھا تو؟ 10 دن ہو گئے ہیں، 12 دن تجھے خیال نہ آیا کہ میں اپنے ابو کو آ کر ملوں، میں اپنی امی کو آ کر اپنا منہ دکھاؤں؟ 10 دن ہو گئے ہیں، 12 دن ہو گئے۔ اور بعض دفعہ انہوں نے محبت میں کہنا پوچھ لیتے ہیں تو اسے، تو شرم کے مارے آنکھیں جھک جاتی تھیں اور زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا کہ باپ کے سامنے کیا بات کریں اور امی کے سامنے کیا جواب دیں۔ ہم تو اپنے والدین کو جواب دینے کی جرت نہیں رکھتے، مالک کے سامنے کون جواب دے گا؟ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور مولانا عمر صدیق صاحب جانتے ہیں، یہ پڑھتے رہے ہیں حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر۔ میرے دوستو، استاد جب کہتا ہے نا اس بات کا جواب دو، پھر آگے میں پڑھاؤں گا، پھر آگے سبق چلے گا، پہلے یہ جواب دو، اس کا جواب، اس بات کا جواب دو۔ ہم تو استاد کے سامنے نہیں بول سکتے، اللہ کو کون جواب دے گا؟ آپ یہ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے ہی معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا
من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ رب العالمین اجازت دیں گے وہ بات کرے گا، جس کو اللہ کریم آرڈر فرمائیں گے وہ بات کرے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بولنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اور آیت الکرسی میں رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میری مرضی چلتی ہے ساری کائنات پہ، فرمایا وہ کچھ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، ہوتا وہ ہے جو میں رب العالمین چاہتا ہوں۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے محب وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے، نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی دعوت دی، سب انبیاء علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف کروایا کہ رب العالمین کو مان جاؤ، مالک کائنات پہ ایمان لے آؤ۔ اور صحابہ اکرام کس قدر اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے؟ تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئی، ان کو ہلایا گیا، ان کو آزمایا گیا، ان پہ بہت امتحان آئے، ان پہ بہت آزمائشیں آئیں۔ اور رب العالمین نے ہمارے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، تمہیں آزمائشیں آئے گی، لیکن جو یہ کہے گا نا اللہ ہم تیرے ہیں، ہم نے تیری طرف ہی جانا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہے اللہ مرضی ہے ساری تیری، رب فرماتے ہیں میری رحمت تیرے لیے، تیرا ایمان میرے لیے، میری رحمت تیرے لیے۔ فرمایا میں نے تجھ پہ رحمتوں کا نزول کر دیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ ایمان بھی لائیں اور ہمیں آزمایا نہ جائے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرمایا کہ تو اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا اور تمہیں بھی میں آزماؤں گا،
اور ساتھ ہی فرما دیا میں دیکھنا چاہتا ہوں میری محبت میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، ویسے ہی دعوے کرنے والا کون ہے اور سچا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ آپ سب دعا فرمائیں اللہ ہمیں اپنی محبت میں سچا بنا دے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری ذات کے لیے میرے ساتھ اور اللہ کی محبت میں جو لوگ پکے ہیں ان کا ذکر کیا اللہ نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، خالق کائنات نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط ہیں۔ وہ کتنی طاقتوں والا ہے، کیویں سات آسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، اے گواہی پہ دین دے سارے نے، ایتاں دس دیاں صاف قرآن دیاں واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، او تو رب رو واجا ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، اونوں قدرت سنن سنان دیاں، رب ساڈے تے کرم کما چھڈیا، سانو پکا مواحد بنا چھڈیا، سچا مسلک سانو عطا چھڈیا، مہربانیاں نے مہربان دیاں، اینا کیتا ساری کائنات رب کائنات نے بنائی، ساری دنیا سارا جگ سارا جہان بنایا، اینا کیتا اینا بھی نہیں زور لگیا، اینا کیتا اینا بھی نہیں زور لگیا، اللہ جیا کیڑا تینو ہور لگیا، اینا کیتا اینا بھی نہیں زور لگیا، اللہ جیا کیڑا تینو ہور لگیا، حق ہور دا حق ہور دا ہور ول ٹور دا، حق ہور دا ہور ول ٹور دا، او دے اتے جرم لگدا اے چور دا، او شرک کرن والا مینوں چور لگیا، اللہ جیا کیڑا تینو ہور لگیا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میرا حق دوسروں کو کیوں دیتے ہو، اور جو اس طرح کرتے ہیں ان کے بارے میں رب العالمین کا فیصلہ، یا ایھا الناس، اصل میں ادھر نہ مولانا صاحب وہ کاوا اور اوپر سے لسی پھینٹا کوکو کولا ساتھ ہی جناب اور کولا، تو خیر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خالق کائنات نے فرمایا میں نے ساری دنیا تمہارے لیے بنائی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جانور پیدا کیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں توحید کا خزانہ دیا اور سنت کی نعمت عطا فرمائی۔ ایک پاکستان کے مولانا صاحب ہیں، آج کل ویسے وہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، اکثر باہر ہی اپنی ویڈیو بنا بنا کر لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، میں نے ان کا نام نہیں لینا اس لیے کہ میرا ابھی وضو ہے الحمدللہ۔ مولانا صاحب لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ عیدیں دو ہی ہیں، عیدیں دو ہی ہیں، مگر ہم تیسری عید اس لیے مناتے ہیں ہمیں پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ میں کہتا ہوں
सिद्दीक अकबर से बढ़कर, फारूक आजम से बढ़कर, उस्मान गनी से बढ़कर, हैदर करार से बढ़कर, तलहा, जुबैर, साद और सईद और मुहाजिरीन और अंसार, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से बढ़कर आज कोई मोहब्बत आपसे नहीं कर सकता। उन्होंने तीसरी ईद नहीं बनाई। लोगों, हमें दीन सुनाने का हुक्म है, दीन बनाने का इख्तियार नहीं है। हमें दीन बनाने का इख्तियार नहीं। जिस तरह अजीब लोग तकलीद के बारे में, तकलीद का वजूद साबित करने के लिए उनसे कोई आदमी पूछे ना, ये तकलीद के बारे में कोई दलील पेश करो। कुरान ने कहा है फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें नहीं पता तो अहले ज़िक्र से सवाल करो। अगर तुम दीन को नहीं जानते, अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म की तकलीद करो, फिर तुम्हें इस्लाम का पता चलेगा। मैंने कहा कि तुम सारे ला तालमून हो या तुम्हारी जमात में कोई अहले ज़िक्र भी है? क्या तुम्हारी सारी जमात ला तालमून है या कोई अहले ज़िक्र भी है? कोई पढ़े लिखे लोग भी है, इल्म वाले भी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं मौलाना, हमारी जमात में बड़े बड़े इल्म वाले। मैंने कहा फिर वो तो तकलीद ना करें, जो नहीं जानते वो करें, जो पढ़े लिखे वो तो ना करें। कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में तकलीद का। मेरे दोस्तों, इस्लाम में तकलीद नहीं है। इस्लाम तकलीद का नाम नहीं, इस्लाम मोहम्मद अरबी की इताअत का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का नाम है। गालबन मौलाना मिराज रब्बानी साहब, जो कि इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, उनसे एक आदमी ने सवाल किया। सवाल बड़ा अजीब, और लोग बड़े बड़े अजीब सवाल करते हैं। और जी आप कहते हैं कुरान ने हर बात बतलाई है, कुरान ने हर मसला समझाया है, कुरान में हर बात मौजूद है। अच्छा आप ये बताएं कि कल सब्जी मंडी में आलूओं का रेट क्या होगा, ये बताओ कहाँ लिखा हुआ कि कल सब्जी मंडी में आलूओं का रेट क्या होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? मौलाना फरमाने लगे लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आता। कहाँ लिखा हुआ है जी बताओ? मौलाना फरमाने लगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया है फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उन लोगों से पता करो जो जानते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता, हमें रेट का पता नहीं, हम कल सब्जी मंडी के ठेकेदार को फोन करेंगे, आलूओं का रेट क्या है, उससे पूछ लेंगे, तुझे बता देंगे। कुरान ने तो हर मसला बतलाया, कुरान ने सब मसले बतलाए हैं, हमें समझ आए या ना आए। मेरे अजीजों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को जानिए और पहचानिए। इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात ने अपने बारे में फरमाया वलो अन्नहुम मा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अकलाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबातु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। खालिक़े कायनात ने फरमाया जमीन पे जितने दरख्त हैं ये सब के सब कलमे बना ली जाए, और समंदर का पानी स्याही बना दिया जाए, और 7 समंदरों का और पानी मिला दिया जाए, लिखने वाले लिखने लग जाए। आसमान से आवाज आती है, कलमे टूट जाएगी, स्याही खत्म हो जाएगी, मगर रब्बुल आलमीन की तारीफ के कलिमात खत्म नहीं होंगे। माँ नफिदत कलिमातुल्लाह, मा नफिदत कलिमातुल्लाह। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल्लाह की तारीफ के कलमे खत्म नहीं होंगे। जिस दे बल्ब फ्यूज ना होवन, और जिस दे बल्ब फ्यूज ना होवन ते ना ढिम बिजली होई, ओह जात पूजन दे लायक उस बिन होर न कोई। इथे जाती नहीं, साढ़े को आंदी नहीं, यहाँ बिजली जाती नहीं, हमारे पाकिस्तान में आती नहीं, हम इंतजार ही करते रहते हैं, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। अल्लाह अल्लाह। जिस दे बल्ब फ्यूज ना होवन ना डिम बिजली होई, ओह जात पूजन दे लायक उस बिन होर न कोई। सब दरख्त कलमा होवन समुद्रां दा पानी स्याही, कलमा टुट जान स्याहियां मुक जान पर मुके ना हमद इलाही। मालक बड़ा
مہربان ہے میرے عزیزوں۔ رب کائنات نے فرما ما نفدت کلمات اللہ، اور سچی بات سنانا، حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے، حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے، اس رستے میں قدم قدم پہ سولی ہے، سچا وہ ہے جس کا قول و عمل ہو ایک، سچا وہ ہے جس کا قول و عمل ہو ایک، صاحب کیوں ناراض ہو بات اصولی ہے، صاحب کیوں ناراض ہو بات اصولی ہے، حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے، اور وہ پہنچے گا کب اسلام کی منزل تک، وہ پہنچے گا کب اسلام کی منزل تک، جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے، جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے، غرق کیا فرعون کو میرے اللہ نے، غرق کیا فرعون کو میرے اللہ نے، صدر بش تو کس باغ کی مولی ہے، منموہن سنگھ تو کس بات کی مولی، تو کس باغ کی مولی ہے، اور غرق کیا فرعون کو میرے اللہ نے، آج کا جابر کس باغ کی مولی ہے۔ کوئی تکبر کرے، غرور کرے اور کہے انا ولا غیری، میں ہی میں ہوں، عرش والے نے تو بڑے بڑوں کے تکبر توڑ دیے۔ لوگوں، یہ جو عرب کی دھرتی زمین ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آل سعود کا کردار جو ہے یہ قابل تحسین ہے اور قابل تبریک ہے، اس لیے کہ انہوں نے شرک کو ختم کیا، توحید کو اجاگر کیا، اور اس زمین کو اگر اللہ نے رحمتوں برکتوں سے نوازا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ توحید میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اور محمد کی حدیث میں کسی قسم کی بدعت کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ میرے دوستو، اللہ نے اگر دنیا میں کسی چیز کا مقام بنایا ہے تو اپنی توحید کا بنایا ہے، محمد کی سنت کا بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلا ایک درس ہوا تھا ادھر بن لادن کیمپ میں، شیخ عبدالسلام صاحب نے فرمایا ادھر بھی درس دو، طبیعت تو میری خراب تھی گلا، لیکن آج بھی میں اسی حالت میں ہی دعا کر کے آ گیا ہوں۔ میں نے وہاں بات کی تھی کہ اس زمین پہ اللہ کا بڑا فضل ہے شیخ صاحب، یہ زمین پٹتے نے تھلیوں تیل نکل آتا ہے، پہاڑ پٹتے نے وچوں سونا نکل آتا ہے، اسی اتنے ٹپا مارنے تھلیوں سپ نکل۔ ہم نے جو اپنی زمین کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہی زمین نے ہمارے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ اس جگہ پہ سجدہ، اس جگہ پہ سجدہ، اس جگہ پہ دربار، اور اس جگہ پہ دربار، ادھر میلہ ادھر میلہ، بڑی 11ویں چھوٹی 11ویں، اور مولویوں کا بیڑا غرق ہو جائے درمیانی 11ویں نکالنے کے چکر میں اب پڑے ہوئے ہیں کہ درمیانی 11ویں بھی نکال دو، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ الحمدللہ یہاں خالص توحید ہے، خالص مدینے والے کا اسلام ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس زمین پہ مہربان ہے۔ اللہ ہمیں توحید و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہم شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے نا اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ہیں، اور الحمدللہ توحید کے موضوع پر جو ہے نا ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے نا سب چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اور ہم ان سب لوگوں جو جتنے بھی آئے ہیں مکتب الجالیات کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے شیخ صاحب کا بھی مکتب الجالیات کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، اور شیخ صاحب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ یہاں پر آئے ہیں اور قرآن و سنت سے جو ہے نا انہوں نے بیان کیا۔ ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے مہمان کوئی علماء یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے تو یہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ
جو نئے علماء کرام آتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے آج جو ہے نا شیخ منظور صاحب جو ہیں پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور یہاں ماشاءاللہ مکہ المکرمہ میں حرم کے قریب جو بلڈنگ ہے جالیات کی، وہاں بیان فرمایا. ہم سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.